الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت پر یقین ہر دور کے سعادت مندوں کا شعار رہا ہے۔ عقیدہ توحید ہر دور میں خوش نصیبوں کا طرۂ امتیاز رہا ہے، اور ہر دور میں حق پرست یہی پیغام دیتے آئے ہیں کہ صرف اللہ ہی واجب الوجود ہے، وہی مستحق عبادت ہے۔ وہ اپنی ذات اور صفات میں واحد اور لاثانی ہے، اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ تمام کائنات اسی کی پیدا کردہ ہے، اس کے سامنے ساری مخلوق اور دنیا کی ساری طاقتیں ہیچ ہے۔ موت اور زندگی، صحت اور بیماری، نفع اور نقصان سب اس کے اختیار میں ہیں۔ پہلے امتوں میں بھی یہی نور اعتقاد تھا، اور اس امت میں بھی صفوہ سے لے کر آج تک یہی معیاری الوہیت مانا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہر زمانے میں کچھ لوگ ایسے رہے ہیں جو اس کھلی اور واضح حقیقت کا انکار کرتے ہیں، جو خدا تعالیٰ کے وجود کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے، اور زمانے میں مؤثر صرف زمانے ہی کو سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کو ملحد، دہریہ اور کمیونسٹ کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید کے پاس ایک ملحد شخص آیا اور کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، تیرے عہد کے علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اس دنیا کا کوئی خالق ضرور ہے، ان میں سے جو عالم و فاضل ہو اسے یہاں حاضر ہونے کا حکم دیا جائے تاکہ میں آپ کے سامنے اس کے ساتھ بحث کروں اور ثابت کروں کہ دنیا کا کوئی بنانے والا نہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس وقت کے علماء میں بڑا نام اور افضل مقام تھا، لہذا ہارون رشید نے آپ کے پاس پیغام بھیجا اور کہا، اے مسلمانوں کے امام، آپ کو اطلاع ہے کہ ہمارے ہاں ایک شخص آیا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں۔ وہ آپ کو مناظرے کی دعوت دیتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، میں ظہر کے بعد آ جاؤں گا۔ خلیفہ کا پیغام لانے والا آیا اور جو کچھ امام صاحب نے فرمایا اس کی اطلاع دے دی۔ خلیفہ نے دوبارہ پیغام بھیجا۔ امام صاحب اٹھے اور خلیفہ کے پاس آئے۔ ہارون رشید نے آپ کا استقبال کیا، آپ کو ساتھ لایا اور مقامی بلند پر آپ کو جگہ دی۔ سب امراء اور رؤساء دربار میں جمع ہو گئے۔ ملحد نے کہا، اے ابو حنیفہ، آپ نے آنے میں دیر کیوں کر دی؟ امام صاحب نے جواب دیا، مجھے ایک عجیب بات پیش آئی، اس لیے دیر ہو گئی، اور وہ یہ کہ میرا گھر دریائے دجلہ کے اس پار ہے۔ میں اپنے گھر سے نکلا اور دجلہ کے کنارے آیا تاکہ اسے عبور کروں۔ میں نے دجلے کے کنارے ایک پرانی، ٹوٹی ہوئی اور شکستہ کشتی دیکھی جس کے تختے بکھر چکے تھے۔ جو ہی میری نگاہ اس پر پڑی، تختوں میں اضطراب پیدا ہوا، پھر انہوں نے حرکت کی اور خود ہی اکٹھے ہو گئے۔ ایک حصہ دوسرے حصے سے جڑ گیا اور بغیر کسی بڑی کے سالم کشتی خود بخود ہی تیار ہو گئی۔ میں اس کشتی پر بیٹھا اور وہ کشتی بغیر ملاح کے دریا کے دوسرے کنارے کی طرف چلنے لگی۔ اس طرف میں نے دریا عبور کیا اور یہاں آ گیا۔ ملحد نے کہا،
اے رؤسائی دربار، جو کچھ تمہارا امام و پیشوا اور تمہارے عہد کا افضل انسان کہہ رہا ہے اسے سنو۔ کیا تم نے ایسی جھوٹی بات کبھی سنی ہے؟ شکستہ اور ٹوٹی ہوئی کشتی بغیر کسی کاریگر کے خود بخود بھی بنی ہے اور بغیر ملاح کے خود بخود کبھی چلی ہے؟ یہ تو محض جھوٹ ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اے ملحد اور زندیق، اے کافری مطلق، اگر کسی کاریگر یا بڑی کے بغیر کشتی از خود نہیں بن سکتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ عظیم کائنات خود بخود وجود میں آ جائے؟ اور جب کسی ملاح کے بغیر کشتی خود نہیں چل سکتی تو یہ کیسے سمجھ لیا جائے کہ نظام کائنات بغیر کسی چلانے والے کے خود بخود چل رہا ہے؟ فلسفی کی بحث کے اندر الہ ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس علمی بصیرت اور عجیب استدلال سے جہاں اور لوگوں کا ایمان پختہ اور مضبوط ہوا، وہاں وہ ملحد اور بے دین بھی راہ راست پر آ گیا اور اللہ تعالیٰ کی ذاتی واحد لا شریک کا دل سے قائل ہو گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔